اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K21 نیوز کے تمام ناظرین کو آج کے بزم میں، آج کی نشریات میں جو یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں، بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد رضوان مدنی خان اور ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام ناظرین کو معلوم ہے کہ عشر مغفرت جو ہے وہ آج اس کا آخری دن ہے، اور سمجھ لیں کہ چند لمحات باقی ہیں، یقیناً جو ہے وہ ہم دوسرے عشرے میں رمضان کے تیسرے عشرے کی جانب بڑھیں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یقیناً ہمارے بہت سارے خواتین و مرد حضرات جو ہیں وہ آج مساجد کی جو رونقیں ہیں وہ دوبالا ہوں گی معتکفین حضرات سے۔ آج انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہمارے مرد حضرات مسجدوں کی طرف رخ کریں گے اعتکاف کے لیے، اور ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں جو ہے وہ اعتکاف کا انتظام اور جو ہے وہ اہتمام کر رہی ہوں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پروگرام کو لے کے چلوں گا آگے، کیونکہ یقیناً وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، اور آج کا جو میرا پینل ہے یقیناً آپ ناظرین کو بہت پسند آنے والا ہے اور بہت اچھی گفتگو آپ تک پہنچنے والی ہے۔ دو ایسی عظیم شخصیات جو آج ہمارے پروگرام کی زینت بنی ہیں، یقیناً آپ کو ان کا تعارف بھی کراؤں گا، اور پروگرام کو باقاعدہ جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ہم آگے لے کر چلیں گے۔ تو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے اب چلتے ہیں اپنے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی جانب، ان سے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروانے کے بعد یقیناً ہمارے پروگرام کی زینت، ہمارے پروگرام کی ریت جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور پھر وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کی گفتگو میں شامل رہیں گے۔ جی، تو ہمارے درمیان میں موجود ہیں ڈاکٹر نوید خان صاحب، جو کہ ایک سماجی رہنما ہیں یقیناً، اور جو ہے نا بہت ساری خدمات ہیں جو سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے پروگرام میں جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے اپنی خدمات کے حوالے سے۔ انہی کے ساتھ جو ہے ایک اور عظیم شخصیت جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں، یقیناً تعلیم سے وابستہ ہیں، ایک ایجوکیشن سینٹر ہے، کوچنگ سینٹر ہے جو لے کر چل رہے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ ہمارے کراچی کے ایک پوائنٹ ہے کھارا در، بہت مشہور علاقہ ہے، ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہاں پر جو ہے وہ عبدالوہاب صاحب کا ایک کوچنگ سینٹر ہے جہاں پہ سر اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ انہی کی زبانی ان کا تعارف سنیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں نعت کی جانب۔ ہمارے درمیان میں ہر روز کی طرح یقیناً آج بھی ایک خوبصورت آواز ہمارے درمیان میں موجود ہے، جو کہ یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری ناظرین کے سماعت کریں گے۔ اپنے پروگرام میں آج کی ثنا خواں مصباح کو ہم جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مصباح، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے پڑھو کہیں سے بھی درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے
تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت آواز مصباح جو یقیناً ثنا خواں آپ تک جو ہے وہ اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھیں۔ بڑھتے ہیں ہمارے آج کے بہت ہی خوبصورت پینل جو یقیناً ابھی میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں جو ہے وہ ان کا حوالہ دیا، تو چلیں گے اپنے آج کی گیسٹ کی جانب، اور جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کو آج کے پروگرام میں آج کی اس نشریات میں جو ہے وہ آپ دونوں کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ دونوں کا ہی بہت شکریہ کہ آپ اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے، اتنے بیزی شیڈیول میں سے جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکال کر آئے۔ جی نوید صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھوں گا اور میں جاننا چاہوں گا یقیناً سماجی رہنما، ٹھیک ہے، فرسٹ رمضان المبارک سے لے کر اور آج الحمدللہ 20واں روزہ ہے، تو بہت سارے جو ہے سماجی رہنما ہمارے درمیان میں جو ہے وہ آتے رہے ہیں، اپنی خدمات ہمارے ناظرین تک پہنچاتے رہے ہیں، تو جی نوید صاحب آپ اپنا جو ہے تعارف، اپنا فاؤنڈیشن جو ہے آپ کا سواستو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے آپ کا، تو اس حوالے سے مجھے آپ بتائیے۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ ہم اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بالکل بالکل، دیکھیں گے ایک پلیٹ فارم ہم نے اسی لیے رمضان المبارک میں رکھا ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ جتنے بھی ہمارے آپ جیسے لوگ ہیں جو خدمات دے رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، اور اسی سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے تاکہ ہم مزید خدمت کر سکیں۔ بالکل بالکل۔ میں اپنے فاؤنڈیشن کے بارے میں بتاؤں تھوڑا سا، 2011 سے ہم کام کر رہے ہیں، 2011 سے ہم نے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اور ہم ہیلتھ، ایجوکیشن، ماشاءاللہ، ویلفیئر ورکس جتنے بھی ہیں، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن پر آپ ورک کر رہے ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ویلفیئر کے مختلف کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ کام کرتے ہیں، زبردست، لیکن ہیلتھ ہمارا مین فوکس ہیلتھ پہ ہے جو ریگولر سال سال ہمارا چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے سینٹر ہیں میڈیکل سینٹر، ٹھیک ہے، کراچی میں ہمارے 2 میڈیکل سینٹر ہے، ایک بڑا میڈیکل سینٹر میٹرو ہل سائٹ ایریا کراچی سٹی میڈیکل سینٹر کے نام سے ہے، اچھا، ایک اسی ایریا میں اندرونی جو پیریفریز میں ایک ہماری ڈسپینسری ہے، ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا میں ہمارے 2 میڈیکل سینٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک سوات جو ہے کوزہ بانڈا میں ہے، ڈاکٹر صاحب چلاتے ہیں ان کو، ایک ان کے ہیڈ، دوسرے جو ہے ہمارے 4 باغ میں ہے، ڈاکٹر فراست خان اس کو چلاتے ہیں، اور کوزہ بانڈے والے جو ہے وہ ڈاکٹر حسین چلاتے ہیں، ڈاکٹر حسین دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سینٹر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کراچی میں جو آپ کے ہیلتھ سینٹر ہیں مجھے ذرا ان کی نوعیت بتائیے ڈاکٹر صاحب تاکہ ہمارے ناظرین تک معلومات ہو اس حوالے سے۔ علاقے کے لوگوں کو تقریباً پتہ ہے، اور ہم جو ہے ویسٹ اور کیمانی کی سائڈ پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک کچی آبادیاں، مطلب پورے کراچی کی کچی آبادی کی 75% حصہ جو ہے جی جی، وہ ویسٹ میں ہے، ویسٹ اور کیمانی میں، پوری کراچی، اور جو بڑے بڑے این جی اوز جتنی بھی ہے ان کا شاید دھیان اس طرف کم ہے، کیونکہ کسی کا بھی نہ دسترخوان وہاں پہ چل رہا ہے، نہ کسی کے اس طرح کوئی سینٹر ویسٹ اور جو کچی آبادیاں ہیں اس میں آپ ایک نہیں ہے۔ دفعہ ایریا دوبارہ ریپیٹ کیجیے ہمارے ناظرین کو۔ ہاں، ویسٹ اور کیماڑی، اور ہمارا جو ہے میٹرو ہل سائٹ ایریا میں میڈیکل سینٹر ہے، ٹھیک ہے، اس میں سالہ سال جو ہے وہ ویلفیئر سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے، ہر مختلف جتنے بھی شعبے ہیں اس میں جنرل او پی ڈی ہے، گائنی کی ہے، فزیوتھراپی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضوں کو ہم نے مکمل مفت کر دیا ہے۔ اچھا، ان کی شوگر اور بلڈ پریشر کی جو ہے وہ بہت وہ ریگولر ہمیشہ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی مریض جو ہے وہ ریگولر دوائیاں کھاتی ہے، مطلب وہ کھاتے ہیں، وہ شروع سے لے کے زندگی بھر انہوں نے دوائیاں کھانی ہیں۔ اب آج کل کو آپ کو پتہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ کسی کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں،
تو وہ دوائیوں کے پیسے کہاں سے نوید صاحب لگیں گے؟ آپ کی بات کاٹوں گا کیونکہ یقیناً پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جس لوکیشن پر آپ کا یہ ہیلتھ سینٹر ہے تو پورے کراچی سے اگر جو بھی آپ کے پاس آنا چاہے ہیلتھ کے حوالے سے علاج کے حوالے سے تو آپ تمام پیشنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں دیکھتے ہیں؟ بالکل ہر کسی کے لیے اوپن ہے اور ویلفیئر سب کے لیے ہے. اور پھر جب ہم نے مکمل فری جو شوگر اور بلڈ پریشر کو کیا ہے اس کے باقاعدہ ایک کرائٹیریا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں, اس کو پھر رجسٹر کرواتے ہیں. آپ کے ہیلتھ سینٹر میں جو ہے او پی ڈیز کے علاوہ جو ہے وہ سرجیکل جو سسٹمز ہوتے ہیں, جو مسائل ہوتے ہیں, آپریٹ وغیرہ سرجیکل ابھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں, عید کے بعد ہمارا کام اس پہ جاری ہے. ایک آپریشن تھیٹر کھول رہے ہیں جو انشاءاللہ اس میں وہ بھی تقریباً مکمل فری ہوگا. جو سرجری 60,000 70,000 کی ہوتی ہے انشاءاللہ 20,000 اسی طرح. جو اس پہ اخراجات, ہاں لیب بھی ہے وہ بالکل 50% پہ, مارکیٹ سے جتنی بھی باقی میڈیکل سینٹر ہے اس سے 50% پہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. جی ناظرین, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہمارے سماجی رہنما جو آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اپنی خدمات جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور بہت عظیم شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہیں, ان کی جانب بھی بڑھیں گے اور مزید خوبصورت آوازیں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جو یقیناً اپنی خوبصورت آوازیں جو ہیں ہماری ناظرین تک پہنچائیں گے. آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے گیسٹ کی جانب. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ عبدالوہاب صاحب کہ آپ اتنے قیمتی وقت میں سے نکال کے آئے اور ایک بہت تعلیم, ایک بہت بڑا نام, ایک بہت بڑا زیور ہوتا ہے انسان کے لیے. تو آپ کیا کیا خدمات اپنے اس کوچنگ سینٹر جو سن لائٹ ایجوکیشن کے نام سے ٹیوشن سینٹر آپ نے بنایا ہے؟ لینگویج سینٹر ہمارا ایک ادارہ ہے جی جو کھارادر میں موجود ہے. جی جی, اور الحمدللہ وہاں پر ہم نرسری سے لے کے گریجویشن تک ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. کلاس نرسری سے؟ جی الحمدللہ, زبردست, بالکل ہماری پوری ٹیم مینج ٹیم ہے الحمدللہ ہماری. اس کے علاوہ کمپیوٹر کلاسز ہو گئیں, انگلش لینگویج کلاسز ہو گئی, عربک لینگویج کلاسز ہو گئیں. اس کے علاوہ بہت سارے کورسز جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنا ان ہو چکا ہے, اس کے ریلیٹڈ الحمدللہ اسپوٹیفائی ہو گیا اور دراز ہو گیا, اس کے علاوہ فائبر ہو گیا, ایسے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں الحمدللہ. ہم وہاں پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں اور نہ صرف کوچنگ سینٹر میں بلکہ کوچنگ سینٹر سے باہر آ کر بھی کراچی سے الحمدللہ کشمیر تک ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے ادارے جہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے یا فری ایجوکیشن دی جاتی ہے وہاں پہ جا کے بھی ہم نے اپنی بہت ساری خدمات دی ہیں. زبردست. وہاں آپ کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے مختلف چیزوں میں ہم روشنی ڈالیں گے آپ کی کوچنگ سینٹر کی, آپ جو سن لائٹ کے نام سے یقیناً. تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی ناخواں کی جانب. ایک خوبصورت آواز آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہیں ہماری آج کی ناخواں عائشہ محمد اکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا, ہاں کیسا اب غمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا, ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو,
جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، تو خوبصورت آواز عائشہ محمد اکرم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے درمیان میں موجود پیش کر رہی تھیں، اس دعا کے ساتھ کہ یقیناً عشرہ مغفرت جو ہے وہ آج اختتام پذیر ہے، چند لمحات اس عشرے کے رہ گئے ہیں، تو میں تمام اپنے دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی ان قیمتی لمحات کو دعاؤں میں گزاریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ سے جو ہے وہ اپنی مغفرت کا سوال کریں۔ تو چلتے ہیں بریک کی جانب، یقیناً ہمارے پاس بریک کا ٹائم آ گیا ہے، اور ہمارے درمیان میں جو آج ہمارا پینل یقیناً بہت اسٹرانگ پینل ہے، اور ان سے گفتگو شروع کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے تمامی ناظرین کو جو یقیناً ہمارے پروگرام کو بہت شوق سے اور بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ اپنے گیسٹ سے بات چیت سے پہلے ہمارے درمیان میں ایک اور خوبصورت آواز موجود ہے جو یقیناً جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ پیش کریں گی۔ آپ سب یقیناً ہمارے نعت خواں بہت خوبصورت آوازوں کے ساتھ جو ہے ہماری بزم کا اس پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان میں موجود ہیں ایک اور خوبصورت آواز رخسانہ نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا آقا ہے ویسے سوالی، میری عمر رواں اب ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت
इज्जत बचा ली। सुबहान अल्लाह जी। तो रुखसाना नूर जो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पेश कर रही थी। यकीनन रमज़ान मुबारक है और जब बात आती है रमज़ान की तो बहुत सारी फतूहात, बहुत सारी ग़ज़वात, बहुत सारे जो हमारे दीन से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, यकीनन हमारे दीन से जुड़े हुए लोग हैं, विसाल के हवाले से, उनकी पैदाइश के हवाले से जो है वो ज़िक्र करते हैं। 20 रमज़ान मुबारक फ़तह मक्का यकीनन एक अजीम फ़तह का दिन है कि जब जो है वो सुलह हुदैबिया जो हमारी एक सुलह थी, एक मुआहदा था, यकीनन उसके ख़िलाफ़ चंद मामलात हुए जिसकी बाइस जो है फिर ये जो है फ़तह जंग जो है शुरू हुई और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 10,000 का लश्कर लेकर जो है वो मक्का की जानिब रवाना हुए और बहुत आसान अंदाज में और बग़ैर किसी खून खराबे के जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना इस फ़तह को बहुत फ़तह मक्का को जो है ना वो हासिल किया और यकीनन आज हम लोग मौजूद हैं और हज़ारों लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हज उम्रा करने की सादत जो रखते हैं, जाते हैं खाने काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं, उम्रा करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी फतूहात ता क़यामत तक जो है वो मुसलमानों को दे और जो है ना ता क़यामत जो है मुसलमान जो है वो सुरखरू रहें। तो पढ़ते हैं हमारे गेस्ट की जानिब जो यकीनन एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपनी खदमात हमारे नाज़रीन तक बता रहे हैं और किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं हेल्थ सेंटर से थ्रू जो है वो अपने वेलफेयर फाउंडेशन के। तो मज़ीद इनकी हेल्थ के हवाले से जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, हम इनकी ज़बानी जानते हैं। जी नवीद साहब। हाँ, मैं चंद चीज़ें ऐड कर लूँ। हेल्थ को मैं खुद देख रहा होता हूँ। जी जी। एजुकेशन को अमजद यूसुफज़ई देख रहे होते हैं। ठीक है। और जो अच्छा, एजुकेशन जो आप जिक्र कर रहे हैं, एजुकेशन में हम ये करते हैं, एजुकेशन किस तरह का वर्क कर रहे हैं? यतीम बच्चे जो होते हैं उनको हम दाखिला दिलवाते हैं मुख्तलिफ स्कूलों में। बिल्कुल, हमारे कुछ स्कूल है जिनके साथ हमारी बात है तो हाँ, वो हमारे साथ भी डिस्काउंट करते हैं, उनकी फीस फिर हम भरते हैं और उनकी किताबें वगैरह हम दे रहे होते हैं। तो सालाना हमारा ये एक टारगेट होता है कि 20 से 25 बच्चे उनके हम एडमिशन करवाते हैं। बिल्कुल। और जो भी उनकी फीस होती हैं वो आपके फाउंडेशन के थ्रू फीस भी हम देते हैं, उनकी किताबें सब कुछ हमारी तरफ से होता है, आपकी तरफ से बिल्कुल। दूसरा अच्छा देखें, जिस तरह नवीद साहब आप देख रहे होंगे कि रमज़ान मुबारक है, ठीक है, रमज़ान के हवाले से आपका इदारा जो है वो किन खदमात पे जो है वो रोशनी डाल रहा है? बिल्कुल, रमज़ान में हम हर रमज़ान में रमज़ान के जो काम है, जो वेलफेयर के काम होते हैं, आसिफ खान देखते हैं, इंजीनियर आसिफ खान उसको हेड करते हैं, उसके डायरेक्टर है। तो रमज़ानों में हम पूरे रमज़ान राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ फैमिलीज़ में। ये तकरीबन 1500 से 1000 फैमिलीज जो हमारे इर्द गिर्द सफ़ेद पोश होते हैं, उनके डेटा हम निकाल के अपने मेंबर्स के जरिए और उनके घर घर तक हम राशन पहुंचाते हैं। ये नहीं कि हम लाइन लगवा के उनको दे रहे होते हैं, डोर टू डोर हम डोर टू डोर उनके घर तक दहलीज तक पहुंचाते हैं ताकि उनकी सफ़ेद पोशी भी मजरू ना हो। ये कौन लोग हैं जिनके आप यानी कि आपसे आप रमज़ान से पहले इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं? जी, हमारे साथ मेंबर्स हैं मुख्तलिफ एरियाज में ना, ठीक है, उनके जरिए हम डेटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है। उन डेटा के जरिए फिर हम हमारे वॉलंटियर्स जो होते हैं वो एड्रेस समझा के, फोन नंबर दे के मोटरसाइकिलों पे उनके घर घर तक नवीद साहब आप बताएं। देखिए यकीनन बहुत और इसमें मेरे पास वीडियोस और तस्वीरें सब कुछ भी है, लेकिन अब मौका नहीं था ताकि मैं पहले से आपको देता कि नहीं, जरूर हम आपकी जो है ना इंशाल्लाह आपको दोबारा मौका देंगे अगर हमें टाइम मिला मुनासबत के हिसाब से, तो हम जरूर आपको। फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देखते हैं, जिस तरह सैलाब आ गया या कोई और भी कुदरती आफात में, उसमें हम करते हैं। जिस तरह पिछले सैलाब में तो उसको देख रहे होते हैं, एक हमारे जाकिर हनीफ साहब हैं और नूर मोहम्मद साहब, ये दोनों इस चीज़ को देख रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें पिछले रमज़ान में तकरीबन 8 ट्रक माल जो राशन और मुख्तलिफ खेमे और ज़रूरियात के सामान हमने बलूचिस्तान भेजे थे और मैं खुद एक लीड किया आपने इसको? हाँ बिल्कुल, एक के साथ मैं खुद भी गया था, हमने वहाँ पे कैंप लगाए थे। उसकी भी हमारे पास सारे चीज़ें, वीडियोस और डेटा आप नबी साहब जरा मुझे एक बात आप बताएं कि माशाल्लाह देखें आप हेल्थ के अलावा बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आप देख रहे हैं, बहुत सारी खदमात जो है वो आप दे रहे हैं हमारे नाज़रीन को, हमारी आवाम जो यकीनन देख रहे हैं इस वक्त आपको। तो आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा एक काम है, किस तरह के मसाइल आपको सबसे ज़्यादा जो है वो पेश आते हैं आपकी इस सारी खदमात में? हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला होता है फंडिंग का होता है कि हमारे पास फंड कम हो जाता है कभी कभार लेकिन जो हमारे इसके सरबराह है वो डॉक्टर फखरुद्दीन, वो हमें सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे और उसके रहनुमाई से हम चल रहे होते हैं। तो सिस्टम हमारे लिए वो बनाते हैं और हम ज़्यादातर ये नहीं है कि हम कोई बाहर से फंडिंग होती है या हम कोई चंदा वंदा इकट्ठा करते हैं। हम अपने मेंबर्स हैं, 20 से 25 मेंबर्स हैं जो मिलकर इस चीज़ को सिर्फ चलाते हैं। हम जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये हजरात आप आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। हम अपने देखने वाले तमामी नाज़रीन को ये पैगाम पहुँचाएंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि
آئیے اور ایسی خدمات جو سر انجام دے رہے ہیں ادارے فاؤنڈیشن ان کی مدد کیجیے. یقیناً ہماری عوام تک جو ہے وہ جو بھی چیزیں پہنچ رہی ہیں اس دور میں بھی, اس مہنگائی کے دور میں بھی جو ہے آپ تک جو یہ آسانیاں میسر ہیں. تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے مخیر حضرات ان تمام فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ دل کھول کر مدد کیجیے. بڑھوں گا اپنے اگلے گیسٹ کی جانب جو کہ یقیناً ایک تعلیم کے حوالے سے جو ہے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں اور ہمارے کراچی کا علاقہ جس کا نام کھارادھر ہے یقیناً ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں اور جو ہے نا وہ یقیناً انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کے کوچنگ سینٹرز میں اس وقت کتنے بچے ہیں. اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروگرام ہے اور ہم اپنے پروگرام میں آنے والے ہر گیسٹ جو مختلف نوعیت کے کام کر رہے ہیں ان سے ہم ضرور اپنے ناظرین کے لیے ایک آفر لیتے ہیں. تو وہاب صاحب موجود ہیں, ان کے کوچنگ سینٹرز کے حوالے سے فیسز کے حوالے سے ہم یقیناً ان سے ایک آفر لیں گے جو آپ ناظرین تک پہنچائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین جو ان کے علاقے میں موجود ہیں وہ ان کی کوچنگ سینٹر کی جانب بڑھیں گے اور ڈسکاؤنٹ کے آفر کے ساتھ جو ہے وہ ایڈمیشن بھی آپ کو دیں گے. جی وہاب صاحب. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کھارادھر کے علاقے میں الحمدللہ 2010 سے ہمارا کوچنگ سینٹر 2010 سے الحمدللہ 2010 سے الحمدللہ ہم اس ادارے کو رد کر رہے ہیں اور ادارے کے اندر رہ کر یہ الحمدللہ ہم نے تقریباً ہزاروں بچوں کو الحمدللہ تعلیم دی ہے. آپ اس بات کا اندازہ 2010 سے اور 2024 سے لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے. 14 سال تقریباً ہو گئے آپ کے ادارے 14 سالوں میں الحمدللہ ہمیں ہزاروں بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا ہے اور الحمدللہ بہت اچھی اچھی پوسٹ پر آج بھی ہمارے بچے طالب علم موجود ہیں. کوئی الحمدللہ کوئی لائر بن چکا ہے, کوئی ڈاکٹر. اچھا آپ ذرا مجھے بتائیے گا آپ کے کوچنگ کی ٹائمنگ کب سے ہیں اور کب تک آپ کا الحمدللہ ہماری صبح 10 سے لے کے رات 11 بجے تک کی ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں صرف 1 گھنٹہ جو دوپہر 1 سے 2 کا مطلب کہ ہمارا وقفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اس میں اس کے بعد پھر ہم ریگولر پورا جو دن ہے ہم اسی سے وابستہ ہوتے ہیں. آپ موجود ہوتے ہیں الحمدللہ میں خود ہی لیڈ کرتا ہوں مگر ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ ٹیم پورا اس چیز کو مینیج کرتی ہے مگر الحمدللہ لیڈ جو ہے وہ میں خود کرتا ہوں ذاتی طور پر. آپ کو بھی کبھی اتفاق ہوا اسٹوڈنٹس کو پڑھانے وغیرہ کا کوئی سبجیکٹ ٹیچ کرنے کا؟ میں شوق سے جو پڑھاتا ہوں میں اکاؤنٹس پڑھاتا ہوں الحمدللہ. حالیہ اگر میں اچیومنٹس بتاؤں تو میرے فیس بک کے پیج اور انسٹاگرام کے پیج پہ بھی ریکارڈز موجود ہیں. 90 سے پلس 100 آؤٹ آف الحمدللہ اسٹوڈنٹس کے مارکس آئے ہیں 98 99. ابھی ایک ہفتہ گزرا نہیں ہے اور بچوں کے مطلب کہ ریزلٹس آئے ہیں فرسٹ ایئر کامرس کے, تو ان میں بھی الحمدللہ بچوں نے میتھس میں 50 میں سے 48 47 اور 46 نمبرز لیے ہیں الحمدللہ. وہ میں نے خود نے ٹیچ کیا تھا ان کو الحمدللہ. میں خود ہی ٹیچ کرتا ہوں. میتھس ہو گیا, بینکنگ ہو گیا, الحمدللہ اکاؤنٹنگ ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے جو کوچنگ سینٹرز میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ویکیشنل کورسز بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی کروائے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ہمارے پاس یہاں پر پروفیشنل کورسز بھی کروائے جائیں گے. لائک پروفیشنل مطلب کون کون سے بتائیں ذرا, ہمارے ناظرین کو جاننا چاہیں گے. ہماری اپلائیڈ ہے سی اے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ پپفا ہم کرواتے ہیں, کیٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیلٹس کرواتے ہیں, ٹافل کرواتے ہیں. یہ تمام پروفیشنل کورسز جو ہیں ہم کرواتے ہیں بچوں کو تاکہ ان کو آنے والی زندگی کے لیے کارآمد ثابت ہوں جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے کورسز کا آپ نے یہاں پر نام لیا, تو یقیناً اس ٹیچرز کا ملنا ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کوچنگ سینٹرز کے لیے. تو آپ کے پاس ٹیچرز کی کیا وہ ہے, یعنی کہ کس طرح آپ ٹیچرز مینیج کرتے ہیں تمام چیزوں کو؟ دیکھیں, ٹیچرز کو ہم مینیج کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کون سی کلاس کا ہے. ابھی سب سے بڑی بات ہمارے کھارادھر میں خلا ایک موجود ہے, او لیولز کی ٹیچرز بہت کم ہیں. پیرنٹس جو ہیں بہت ہی پریشان ہوتے ہیں, جیسے کہ فیڈرل بورڈ ہو گیا, آغا خان بورڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کے لیے بڑے نالا ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, بہت پریشان دیکھے ہیں میں نے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بھی پڑھا دے. اب ان کے لیے بھی ہمارے پاس یہ پیکیجز ہوتے ہیں کہ ہم انڈیویجولی طور پر ان بچوں کو جو ہے مطلب کہ ہم ٹیوشن کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بچے اپنے لیے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے او لیولز اور اے لیولز میں بہت فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہے. بہت سے ٹیچرز ہیں جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور وہ مطلب کہ ایک نارمل وے پہ بچوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جب تک آپ ان کی بیسکس نہیں بناؤ گے, جب تک آپ ان کو میک شور نہیں کرو گے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, آپ ذرا مجھے عبدالوہاب صاحب اس چیز کو ذرا ہائی لائٹ کریں. ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے بڑے مسئلے مسائل چل رہے تھے انٹر بورڈ کے حوالے سے اور میٹرک بورڈ کے حوالے سے. کیا وجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں اور بہت اچھے گریڈ کے ساتھ جو ہے ہمارا 9 میٹرک کا بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اور جب یہی بچہ اے گریڈ اور A1 گریڈ کا بچہ جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آتا ہے تو اس کا گریڈ بہت تیزی سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. میں اس چیز کو یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ میں ضرور آپ سے پوچھوں گا نا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, ایک بورڈ کی طرف سے بھی ہے اور ایک اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ہے. ٹھیک ہے,
ایک بچہ 9 میٹرک کا جو کہ بچپن سے ہی 9 میٹرک تک ہی اسکول گیا ہے، 5 گھنٹے اس نے اسکول میں پڑھا اور اس کے بعد گھر جا کے ٹیوشن میں یا اپنی والدہ یا والد کے بعد بھائی بہنوں کے پاس پڑھا، کل ملا کے اس نے 8 سے 9 گھنٹے اس نے تعلیم حاصل کی. بالکل ایسے مگر جب وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی طرف موو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 70% بچہ جو کہ ہے وہ صرف کوچنگ سینٹرز جوائن کرتا ہے ٹھیک ہے، اور اس میں کوچنگ سینٹرز میں صرف وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی ایجوکیشن حاصل کر کے وہ کس طریقے سے اپنے گریڈز کو امپروو کر سکتا ہے، جہاں وہ 7 گھنٹے ریگولر پڑھ رہا تھا آج وہ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے لاپرواہی ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی لاپرواہی ہے اور بورڈ انتظامیہ کی طرف سے بھی لاپرواہی تھی جو کہ دیکھی گئی، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر بورڈ نے نوٹس آؤٹ ہوا. آپ کے اپنے کوچنگ کا رزلٹ کیا رہا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر؟ الحمدللہ میرے پاس ابھی بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ پڑی ہوئی ہے، پرائیویٹ کا جو رزلٹ آیا تھا فرسٹ ایئر کامرس اینڈ فرسٹ ایئر آرٹس کا 100% ریشو تھا جو کہ میرے بچے پاس ہوتے، آج بھی وہ پوسٹ پڑی ہوئی ہے. میں یقیناً چاہوں گا ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں، میں وہاب صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کھارا در میں کون سے آپ کا کوئی مشہور جگہ جی اللہ رکھا پارک ہے، وہاں پہ سالے راشن والا ہے، سوالے راشن جی مدینہ حلوہ پوری والا ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پہ جی کوئی سوالے راشن کا نام بتا رہے ہیں وہاب صاحب، تو یقیناً ہمارے کھارا در کے ناظرین بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو جائیے، اور میں ضرور چاہوں گا عبدالوہاب صاحب کے ایک اچھی آفر ہمارے ناظرین کو اس رمضان المبارک کی برکت سے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں روزگار میں برکت دے گا. یقیناً پیرنٹس کے لیے اتنی بھاری برکم فیس نکالنا کوچنگ کی مشکل ہوتا ہے، تو آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے بچوں کے لیے کیا اس پروگرام کے توسط سے آفر دیں گے؟ چونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے پیپرز نزدیک ہیں تو ان کے لیے ہم ورک شاپ اسٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اور کریش کلاسز کا بھی آغاز کریں گے. تو جو فیس ہے الحمدللہ وہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کی مگر ڈیسائیڈ کریں گے، تو جلدی سے آپ آفر بتا دیں. میں اپنے 50% انشاءاللہ ہم چلیں جی ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت یعنی کہ زبردست ایک آفر آپ کو ملی ہے جو اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں ان کی کوچنگز کے تھرو، تو جو بھی ان کے کوچنگ کی فیس ہے اس کے 50% کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کے پاس جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اپنی تعلیم کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی نوید صاحب آخر میں آپ کی جانب پڑھ رہا ہوں اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام کے ایسا پیغام جو ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن مسائل کو آپ لے کر چل رہے ہیں اپنے اس کے حوالے سے، تو ناظرین سے آپ کیا گزارشات کریں گے اپنی؟ بس رمضان کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں جو بھی اس طرح غریب مستحق لوگ ہیں، سفید پوش ہے جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، ان کی مدد کریں. دیکھیں جب بات آتی ہے اس طرح کے لوگوں کی تو بہت مشکل ہوتا ہے، یہ لوگ خود سے نکل کر نہیں آ رہے ہوتے سامنے، اور دوسرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ دوسروں کا بھی حق لے جاتے ہیں نا. تو آپ کس طرح ان چیزوں کو الگ کرتے ہیں؟ آپ کس طرح اپنے جو ہے وہ جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی میں مستحق ہے؟ ہمارے جو آصف انجینئر ہے اس کے پاس پوری ٹیم ہے ٹھیک ہے، ٹیم، اور ساتھ میں ہمارے ممبرز ہیں، ہر علاقے میں ہم نے ممبرز لیے، اس کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں اور ان کے ذریعے پہنچاتے ہیں. اچھا اسے ایک بات میں ایڈ کروں، ہم جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں، جس طرح سر نے بتا دیا ان کا ایک کام ہے. ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. 1 سال 1.5 سال پہلے ہم نے ایک پروگرام چلایا جس میں 450 لڑکیاں اور لڑکے ان کو ہم نے ٹرین کیا مختلف فیلڈز میں. بچوں کے لیے میک اپ، سلائی کڑھائی، بچوں کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل، ہاں لڑکوں کے لیے ریفریجریشن، ٹیکنیکل جو کورسز ہوتے ہیں بالکل، ہاں کارپینٹری، پلمبر کا کام، یہ ان کو ہم نے کورس کروائے، بالکل الیکٹریشین، یہ ہم نے ان کو کورس کروائے اور پھر ان کو ہم نے کٹ پرووائڈ کی تاکہ وہ اپنا کام خود شروع کر سکیں. تو ابھی آپ کا یہ سلسلہ جاری ہے؟ بالکل، یہ ہم سال میں ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. سال میں ایک دفعہ؟ تو کون سے منتھس ہوتے ہیں جب وہ اب اور کتنے مہینے کا ہوتا ہے یہ آپ کا کورس؟ 3 مہینے کا کورس کرواتے ہیں ہم ان کو اور پھر ان کو کٹ پرووائڈ کرتے ہیں، کٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار خود شروع کریں. بہت سارے لڑکے جو ہیں ہم نے دکانیں اپنی سٹارٹ کی. یہ سب سے زبردست چیز جو ہے مجھے آپ کی فاؤنڈیشن کی لگی کہ جو ہے وہ ہماری مختلف بچیاں جو ہیں یقیناً کورسز کرنا چاہتی ہیں، کوئی بیوٹیشین کے حوالے سے، کوئی مہندی کے حوالے سے، کوئی کٹنگ سلائی کے حوالے سے، اور اسی طرح ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں یقیناً وہ مختلف طرح کے کورسز، جس طرح بھی آپ کو بتایا نوید صاحب نے کہ جو الیکٹریشین ہے اور دوسرے میکینیکل کورسز ہیں کچھ بہت زیادہ، تو وہ تمام چیزوں پہ جو ہے یہ رکھتے ہیں. مجھے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ وہ کون سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کب سے آپ اور کب تک وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے میں داخلے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہاں انشاءاللہ ابھی جو آفٹر رمضان جو ہے وہ آپ شروع کریں گے؟ بالکل، رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ ارادہ ہمارا ہے 2-3 چیزوں کا ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد شروع کرنے والے ہیں. ایک آپ کو میں نے بتایا آپریشن تھیٹر سٹارٹ ہوگا جس میں انشاءاللہ سرجری ہوگی. ایک ہمارا CP چائلڈ کے لیے جو بچے ہوتے ہیں معذور بچے، ان کے لیے ان کے لیے ایک سینٹر کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے.
جس میں ان کا پورا ڈے کیئر سسٹم ہوگا, ان کا علاج ہوگا, ان کی ایکسرسائز ہوگی, ان کی ٹریننگ ہوگی. بہت یعنی کہ ایک کے بعد ایک پروجیکٹ آپ کا تیار ہے. یہ 3-4 پروجیکٹس جو ہے جلدی بتا رہا ہوں, آپ کی ٹائم بھی کم ہے. ایک ہم ڈرگ ایڈکٹڈ جو پیشنٹ ہوتے ہیں, جو ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں, نشہ آور جو ہمارے لوگ ہیں, ان کے لیے ہم ایک سینٹر کھول رہے ہیں. اچھا. ہاں, اس میں انشاءاللہ وہی ان کا فری علاج ہوگا. یہ وہی جو آپ نے ابھی لوکیشن بتائی کراچی کی, اسی پہ ہمارے پاس جگہ ہے اور اس میں کام سٹارٹ ہے. اگر کوئی ہو وہاں کا علاقے کا, ان کو پتہ ہوگا کہ کام اس پہ جاری ہے. ٹھیک ہے. تو جس میں علاقے کے بڑے ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ آگے خود دیکھیں, خود چیک کریں. اگر اس کے سمجھ میں آتا ہے تو وہ اس میں ہمارے ساتھ ملائے تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. آپ کو بول رہے ہیں پروگرام کے توسط سے کہ آئیں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں. ہمارے عوام کی جو ضروریات ہیں, یقیناً بہت زیادہ ضروریات ہیں عوام کے حوالے سے. کوئی راشن کے حوالے سے پریشان ہے, کوئی تعلیم کے حوالے سے, کوئی روزگار کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ ان کے فاؤنڈیشن میں بالکل ملیں گی. پروگرام کا وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے, اور ہمارے درمیان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ثنا خواہ ہیں وہ موجود ہیں. تو پہلے ہم لیتے ہیں ایک خوبصورت سی آواز اپنے پروگرام میں, اور پھر انشاءاللہ پروگرام کے جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھیں گے. ہمارے پروگرام کی ایک اور بہت خوبصورت آواز یقیناً جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گی فاطمہ زہرا مرزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا, میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. خون بابا کی جبیں سے وہ گرا تھا جس پہ, اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے. میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا, میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے, کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے. اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا, میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر چلے جائیں گے, پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا, میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو